معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ واللہ کہ آج جو قرآن ہے نا ہماری صرف الماریوں کی حد تک ہے، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک بندے کا ایک چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس میں کیسے نصیحت حاصل کرے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حسین بھائی، آج میرا بہت سیڈ ٹاپک پہ بات کرنے کو دل ہے، جس کے بارے میں سوچ کے بھی انسان کی روح کام جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ کیا آپ کو پتہ ہے قرآن کس حد تک ہماری زندگی میں سمایا ہوا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ انالائز کیا کہ ہم کس حد تک قرآن کے کلوز ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ہماری زندگی کتنی قرآن کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فرسٹ آف آل یار، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انالائز کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو جو ہے قرآن کے ساتھ حقیقی محبت بھی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ اہمیت بھی نہیں ہے۔ جب کسی چیز کے ساتھ لگاؤ یا محبت یا کسی چیز کی جو ہے دل میں اہمیت نہیں ہوتی نا، تو اس چیز کے بارے میں انسان سوچنا بھی، اس راستے جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ واللہ کہ آج جو قرآن ہے نا ہماری صرف الماریوں کی حد تک ہے، ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی حصہ شامل نہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ تم اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، سوچو، اسے سمجھو، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یار پوائنٹ از دس، اگر آپ کو کسی چیز کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ اس سے نصیحت کیسے حاصل کرو گے؟ نصیحت تو آپ اسی چیز سے حاصل کرو گے نا جس کے اندر آپ کی دلچسپی ہے، جسے آپ پڑھنا چاہو گے، جس میں آپ اپنے جو ہے طلب پیدا کرو گے، جس کے لیے اپنا وقت نکالو گے۔ ایک بندے کا ایک چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس میں کیسے نصیحت حاصل کرے گا؟ دیکھیں اوبویسلی یار، انٹرسٹ تو ہمیں خود ہی پیدا کرنا پڑے گا۔ بالکل، اگر تو ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی نا ایک بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، جب ہم گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ایک نا مینول بک بھی ملتی ہے جس کے اندر ساری انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ بھائی اس کے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں، اس کو اس طرح یوز کرنا ہے اور اس کی اس طرح سے مینٹیننس رکھنی ہے۔ ہر لحاظ سے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اس مینول بک میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو ساتھ اس کے کتابیں بھی بھیجی ہیں، ہمارے لیے قرآن مجید بھیجا ہے، اور لوگ مینول بک بھیجی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کر رہے ہیں، اگر اس راستہ پہ جاؤ گے تو تمہارا یہ نتیجہ ہوگا، اس راستہ پہ جاؤ گے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیز اختیار کرنا کہ مجھے کون سا راستہ چننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں جو ہے عقل دی ہوئی ہے، فہم دیا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں سوال ہو۔ یار انسٹرکشنز تو بھیج دی ہیں، لکھی ہوئی ہیں انسٹرکشنز، لیکن جو پوائنٹ والی بات ہے وہ انہیں سمجھنے کی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور سپوز کریں ایک بچہ ہے، اس کو انگلش کا ایک ناول پکڑا دیا جائے، وہ اس کو ریڈ تو کر لے گا، واٹ ایف اگر اس کو ریڈنگ آتی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، کیونکہ اسے میننگز کا نہیں پتہ، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی ایسا اسکیجول، کوئی ایسا شیڈول ہونا چاہیے جس میں ہر انسان اپنی ڈیلی لائف میں قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ بالکل یار، اگر کوئی جتنا بھی بیزی پرسن ہے نا، جتنا بھی بیزی ہے، وہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر قرآن مجید کو ایک ذریعے سے لا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص روزانہ یہ معمول بنا لے کہ میں نے روزانہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ایک آیت کو روزانہ سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، جو میں نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، تو قرآن کا زندگی میں آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب وہ اس ایک آیت پہ محنت کرے گا، اس کو پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھے گا، پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے گا کہ اللہ رب العزت سے اس میں کیا فرماتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے یہ چیز کرنا۔ یہ واقعی میں میرے خیال سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک آیت میرے خیال سے یہ بہت آپ نے ایک بہترین کوانٹٹی بتائی ہے کہ ایک آیت پڑھنا کسی انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آیت کو ڈیلی بیسس پر سمجھ کے پڑھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میرے سے یہ معمولی سی بات ہے، اور یہ ہر انسان بہت آسانی سے اپنی ڈیلی لائف میں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق۔ تو اللہ رب العزت سے توفیق ہمیں کیسے ملے گی،
اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس چیز کی توفیق دے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں کم از کم ایک آیت. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، حقیقی محبت پیدا فرمائے. اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان اس طرف مائل نہیں ہوگا. محبت میٹر کرتی ہے. ہاں، محبت میٹر کرتی ہے. اگر ہماری چاہت نہیں ہے، ہماری محبت نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے.